اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال کو حاصل کیا، تاکہ اگر انسان کے سامنے ایک رول ماڈل آ جائے کہ کیسے اتباع کرنی ہے تو انسان کے لیے مزید آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ تھی قرآن اکیلا آتا تو اس پہ عمل کیسے کرنا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اس بات کو حل فرما دیا کہ قرآن پہ ایسے عمل کرنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے، قرآن کے اس اجمال کی تصریح یہ ہے، قرآن مجید کے الفاظ کی تشریح یہ ہے۔ اب عمل کیسے کرنا ہے اس کے اوپر ایک تو آپ کی ذات ہے جو نمونہ ہے، لیکن آپ کو فالو کیسے کرنا ہے، جیسے صدیق نے فالو کیا، فاروق نے فالو کیا، عثمان نے فالو کیا، علی المرتضیٰ نے فالو کیا، رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو بات کے اندر مزید آسانی پیدا ہو جائے گی کہ لیڈر تو وہ ہے تو فالوور کیسا ہونا چاہیے، فالوور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جیسا ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شاہد ہیں، گواہ ہیں، نریٹر ہیں، راوی ہیں۔ آپ کی سیرت کو انہوں نے پوری کی پوری انداز میں بیان کیا کہ اب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا خوبصورت گلدستہ، اس کی خوشبو مبارک کو اگر ہم سونگھنا چاہیں تو ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے تناظر میں اس طرح نظر آتے ہیں جیسے ہمارے اندر ہی موجود ہوں، ہم ان کو بالکل اسی طرح ان کے کردار کو، ان کی گفتار کو، ان کی رفتار کو، ان کے حلیے کو، ان کے لباس کو، ان کے امامہ مبارک کو، ان کے کرتا مبارک کو، ان کے نالین مبارک کو، ان کے قدمین شریفین کو، ان کے چہرہ پر جلال و جمال کو، ان کے رخسار کو، ان کے لبوں کو، ان کی آنکھوں کو، ان کے ماتھہ مبارک کو، ان کے سینہ گداز کو، ان کے ریشمی ہاتھوں کو ہم اگر دیکھنا چاہیں تخیل کی دنیا میں تو احادیث مبارکہ اس بات کو ہمارے لیے آسان بنا دیتی ہیں۔ ان احادیث کو راوی، روایت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی آنکھوں کے اوپر ہم کسی قسم کا شک نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کی عدالت پہ شک کریں، ان کی ثقافت پہ شک کریں، ان کی ایمانت و دیانت پہ شک کریں، ان کی گواہی پہ شک کریں تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور مطہرہ سے ہم پوری طرح متعارف نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ اعلیٰ سے اعلیٰ صحابی یعنی حضرت صدیق سے لے کر ادنا سے ادنا صحابی جنہوں نے فقط ایک مرتبہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر حضرت رسول اللہ کے چہرے کی زیارت کی ہے، وہ سارے کے سارے صحابہ اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں، بلند و بالا ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثقافت، عدالت اور صداقت کی چٹان بنا دیا، اس لیے کہ انہوں نے اس عہد مبارک کے اندر آنکھ کو اپنی کھول کر ایمان کے اندر دیکھا جس عہد مبارک و میمون کے اندر خود اللہ کا نبی موجود تھا، جس عہد مبارک و میمون میں خود اللہ کے رسول جو تھے موجود تھے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری زمین اسی کی بنائی ہوئی ہے، سارے زمانے اسی کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن جس زمین کو اللہ مقدس کہے وہی زمین مقدس ہے، جس زمین یا جس علاقے کو اللہ مقدس بنا دے وہی علاقہ مقدس ہے۔ حضرات گرامی قدر، حرمین شریفین کی عظمت کا دنیا کا کوئی مقام مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ اور مدینہ کو مقدس و مطہر بنا دیا، اس کے رسول نے ہم کو سمجھا دیا کہ روح زمین کا کوئی مقام بھی ان مقاموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حضرات گرامی قدر، جس جگہ کے اوپر پڑھی گئی نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہو، اور جس جگہ کے اوپر جماعت سے پڑھی گئی نماز 27 لاکھ نمازوں کے برابر ہو، اور جس حرم نبوی شریف کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی نماز 1,000 نماز کے برابر، اور با جماعت پڑھی گئی نماز جو ہے وہ 27,000 نماز کے برابر ہو، اور جس جگہ کو یہ اعزاز حاصل ہو کہ حضرت رسول اللہ نے دسمبر کا اعلان فرما دیا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان سارا کا سارا علاقہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے اندر کوئی جگہ بھی اس جگہ کی عظمت کا مقابلہ کیوں کر سکتی ہے؟ مکہ مکرمہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزز، مکرم اور محترم بنا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کو یہ اعزاز دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قیامت کی دیواروں تک مقدس و محترم بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ابراہیم کی دعاؤں نے اس کو جو ہے جسے کہتے ہیں سہرا چڑھا دیا، مکہ کے اوپر سہرا چڑھا دیا۔ حضرات گرامی قدر، مرجع الخلائق بنا دیا، لوگوں کی توجہات کا مرکز بنا دیا، حج و عمرہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں اس کی کشش کو پیدا فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح مدینہ کی محبت کو، حضرت رسول اللہ کے جو
آپ کی بنائی ہوئی مسجد کی محبت کو بھی اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ودیت فرما دیا. روزۃ من ریاض الجنہ میں نفلوں کی ادائیگی کی تڑپ کو بھی اللہ نے ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا فرما دیا. مسجد